حمزہ فلا بواکی لہو، ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والی بھی نہیں ہے۔ کیا کیفیت ہوگی، یا کیا کیفیت ہوگی جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی ہیں، ابا جان دیکھیے یہ میرے ہاتھوں میں گٹے پڑے ہوئے ہیں چکی چلا چلا کر، اور یہ میرے کندھے کے اوپر بدی پڑی ہوئی ہے، مشکیزہ میں لے کر آتی ہوں، پانی بھر کر لے کر آتی ہوں۔ اب تو عام مسلمانوں کے گھروں میں بڑی وسعت ہو گئی ہے، فراوانی ہے، مجھے بھی کوئی کنیز کوئی غلام عطا ہو جائے تاکہ یہ میرے گھر کے کام کاج میں میرا مدد کر دے، میرا ہاتھ بٹا دے۔ فرمایا حضور نے نہیں بیٹی، یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں، میں تمہیں اس سے بہتر شے دیتا ہوں۔ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ لیکن کیا قلب پر گزری ہوگی، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ لیکن وہ جگر کے ٹکڑے نے دکھایا ہے، کس کو دکھایا ہے؟ جو اس وقت شہنشاہ عرب ہے، وہ شہزادی کہا لیے۔ تو ہم کیفیات کا کچھ نہ کچھ ہم ادراک کر سکتے ہیں۔ اللہ کا معاملہ بالکل ہے جیسے کہ شاید حضرت مسیح کا قول یہ آیا ہے نا سورہ مائدہ میں، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اے اللہ تو تو جانتا ہے جو کچھ میرے جی میں ہے، میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے جی میں ہے۔ ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ لہذا در حقیقت یہ محبت خداوندی اور محبت رسول، ان میں ایک بڑا باریک سا فرق ہے۔ لیکن ان دو آیتوں کے حوالے سے جو بات سمجھنے کی تھی، جس کو میں چاہتا تھا، جس کے لیے آج خاص طور پر میں نے اس کا اعلان بھی کیا تھا، کہ یہ جو ہے اتباع رسول جس کا درجہ یہ ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب رکھے گا۔ پھر دیکھیے کس قدر یہ ڈاؤن ٹو دی گراؤنڈ بات ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تم معصوم ہو جاؤ گے، فرشتے ہو جاؤ گے، تم سے کوئی خطا ہوگی نہیں، you will remain humans، غلطی تم سے پھر بھی ہو سکے گی۔ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے انسان کے لیے، کبھی انسان جو ہے وہ اپنے ناک تلے کے پتھر سے ٹھوکر کھا جاتا ہے، اور کبھی اسے دور تک کی منزل اپنی صاف نظر آ رہی ہوتی ہے۔ یہ ہوتا ہے، لغزش ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے۔ الانسان مرکب من الخطاء والنسیان ویغفر لکم ذنوبکم۔ اتباع کا یہ دوسرا نتیجہ نکلے گا، ایک تو تم محبوبیت خداوندی کے مقام پر آ جاؤ گے، اور نمبر دو جو بھی تمہاری خطا ہے اللہ معاف فرمائے گا۔ کہیں لغزش ہو گئی، کہیں پاؤں پھسل گیا، کہیں گر گئے، پھر اٹھے چلے آگے چلے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، اللہ نے اپنے ذمے قرار دیا ہے ان لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا جو کہیں جذبات میں اور جہالت میں، نادانی میں کوئی غلط کام کر بیٹھے، پھر فوراً توبہ کریں، فوراً توبہ کرو اور اٹھ جاؤ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اس میں اتباع کا جو میں نے، ویسے تو یہ کہ چھوٹے چھوٹے اتباع، یہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں آج کل کافی عرصے سے، میکرو سننا، مائکرو سننا، اس کو آپ لے سکتے ہیں۔ میکرو اتباع، مائکرو اتباع، چھوٹا چھوٹا اتباع بھی ہے، حضور کے ہر نقش قدم کی پیروی، آپ کا انداز، آپ سرما ڈالتے تھے کس طرح سے ڈالتے تھے، پہلے کون سی آنکھ میں سلائی پھیرتے تھے، پھر کس میں، جتنا بھی ہو سکے۔ لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے میں ان چیزوں کا تذکرہ کم اس لیے کرتا ہوں کہ ان چیزوں پر تو زور ہمارے ہاں ہے۔ اتنی موٹی کتاب اسوہ رسول کے نام کی لکھی ہوئی ہے، اور ایک بہت بڑی شخصیت نے لکھی ہوئی ہے، وہ بس یہی چیزیں ہیں۔ اس اسوے میں انہیں وہ نظر ہی نہیں آتا، وہ دعوت دین کے لیے جد و جہد اور اقامت دین کے لیے وہ جو بھی مشقتیں جھیلی ہیں وہ اس اسوے میں کہیں ہے ہی نہیں۔ حالانکہ قرآن میں جہاں یہ لفظ اسوہ آتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ کہاں آ رہا ہے؟ وہ تو آیا ہے اس موقع پر، غزوہ احزاب کے موقع پر، جب حضور کے پیٹ پر شکم مبارک کے اوپر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، اور آپ جو ہے اس حالت میں بھی خندق میں سے جب یہ توڑ توڑ کر جب پتھر جو ہے لوگ توڑ رہے تھے، اور حضور اٹھا کر اپنے کندھے پر لا کر باہر ڈال رہے تھے، مزدوری کر رہے تھے اس وقت۔ یہ تھا اسوہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ وہ اسوہ ہمارے ذہن سے خارج، یہ اتباع ہمارے ذہن سے خارج۔ اتباع رہ گیا ہے تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں۔ ہم ان چھوٹی چیزوں کی نفی نہیں کرتے، لیکن اس کا خاص طور پر اس لیے ذکر نہیں کرتے کہ وہ تو معلوم ہے، ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے۔
ہمارے ہاں دینداری کا جو بھی تصور ہے، نیکی کا جو بھی تصور ہے، پرہیزگاری کا اور تقویٰ کا جو بھی تصور ہے، ان میں یہی چیزیں رہ گئی اور تو کچھ ہے نہیں۔ لہذا جو شے نہیں ہے اس کو ایمفیسائز کرنا پڑتا ہے۔ اصل اتباع تو یہ ہے محمد الرسول اللہ کا، اصل سنت تو یہ ہے محمد الرسول اللہ کی، اصل اسوہ تو یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دعوت دین، اقامت دین کی جد و جہد کے لیے وقف ہوں۔ آپ کے دن رات، آپ کی صلاحیتیں، آپ کی قوتیں، ان میں سے منیمم جو آپ کے لیے ضروری ہے صرف وہی آپ لیں، اور باقی کو آپ فارغ رکھیں اللہ کے دین کی اقامت، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔